الحمدللہ رب العالمین المالک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین نحمد ربی ونشکرہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وقال فی مقام آخر وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وفی مقام آخر وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راج الیکم قبل یوم القیامہ وقال فی مقام آخر کیف تہلک هذه الامة انا اولها وعیسیٰ آخرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے معاملے میں ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا طرز عمل ان سے محبت کا ہے، ان سے عقیدت کا ہے، اور امت مسلمہ کے حصے میں کسی بھی اللہ کے سچے نبی کے ساتھ بغض ان کی قسمت میں نہیں ہے، بلکہ اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ یہ بلا تفریق بغیر فرق کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی شان و شوکت کا پورا تحفظ کرتی ہے، باوجود کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر انبیاء سے اپنی مختلف مواقع پر مختلف نسبتیں بیان فرمائیں، ہم ان سب نسبتوں کا جس طرح ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک اللہ کے سچے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، میں نبیوں میں سب سے زیادہ قریب یا نبیوں میں جو سب سے میرے قریبی نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اور ہمارے نبی کا ایک خاص تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اپنی امت کے ساتھ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایک خاص قسم کی نسبت اور تعلق ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو اس امت کا آخر قرار دیا اور فرمایا کیف تہلک هذه الامة انا اولها وعیسیٰ آخرها، یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ میری امت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتی، چوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے شروع میں میں خود ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر دوسری بات، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ سب نبیوں میں ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے، ان کو اللہ نے 3 الگ الگ دور عطا فرمائے۔ ان کے 3 دور سب سے جدا ہیں۔ ہر نبی کے پاس ایک دور ہے جب وہ نبی اس دنیا میں آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی دے کر، اور نبی جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ تب بھی نبی ہے، دنیا سے جائے وہ تب بھی نبی ہے، لیکن اس کا دور نبوت نئے نبی کے آنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کا دور دوسرے نبی کا دور شروع ہونے تک ہے، اس کی حدود متعین ہیں، ماسوائے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے نبی کا دور ختم کبھی بھی نہیں ہوگا،
چونکہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، جب کوئی نیا نبی نہیں تو دور محمدی ہی رہے گا، چاہے قیامت آ جائے، حشر آ جائے، نشر آ جائے، زلزلے آئیں، آسمان و زمین رہیں نہ رہیں، لیکن ایک چیز باقی رہنے والی ہے، یا خدا کی ذات باقی رہے گی یا محمد عربی کا دور نبوت باقی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی نبیوں کے دور ختم ہو گئے دوسرے نبی کے آنے کے ساتھ، لیکن کسی نبی کو 3 دور نہیں ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دور ملے ہیں۔ ایک ان کا دور بحیثیت نبوت کے ہے، ایک ان کا دور بحیثیت ضیافت کے ہے، اور ایک ان کا دور بحیثیت نصرت اور ناصر کے ہے۔ یہ 3 دور ان کے الگ الگ ہیں۔ جو بحیثیت نبوت ان کا دور تھا، جب اللہ نے ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اس وقت کا ان کا دور وہی ہے جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ کی ایک تقسیم تھی، ایک عجیب معاملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ چونکہ سلسلہ نبوت کا دائرہ حضرت عیسیٰ پہ مکمل ہو رہا تھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا آغاز ایسی شخصیت سے کیا، سلسلہ نبوت کا آغاز ایسی شخصیت سے کیا جن کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، وہ خالص اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور جس پر سلسلہ نبوت کے دائرے کو مکمل کر کے آخری نبی کو منصہ شہود پہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے، کائنات میں لے کر آئے، اور جن کے بعد پھر آنے والی چیز قیامت ہی رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا، اس نبی کے آنے سے پہلے دائرہ نبوت بھی ایسے شخص پر مکمل کیا جو کلمۃ اللہ ہے۔ حضرت آدم بھی کلمۃ اللہ کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ بھی کلمۃ اللہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور جب اللہ نے ساری ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں اور کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے ساری روحوں کو ان کے ابدان کی طرف، ان کے جسموں کی طرف واپس لوٹا دیا، اور یوں پشت در پشت انسانی نسل سے چلتی چلتی وہ روحیں انسانی جسموں کی شکل میں قالب میں ڈھل کر زمانے میں آتی رہیں گی، سوائے ایک روح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اپنے پاس روک لیا۔ اس کو کسی مرد کی پشت میں نہیں رکھا کہ یہ بھی سفر کرتی کرتی اپنے مقام پر پہنچے اور ادھر سے جو ہے وہ والدہ کا مقام آئے اور اختلاط ہو اور یہ پیدا ہو جائیں۔ ہاں، جب اللہ کی مشیت نے چاہا کہ اب ان کو دنیا میں آنا چاہیے، اب ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تو اللہ نے پشت آبا سے، والدین کی پشت سے چلتے چلتے اس نور نبوت کو یا اس روح عیسوی کو اللہ تعالیٰ لے کر نہیں آئے، بلکہ براہ راست حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ کلمہ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمہ کن حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قریبی نبی میں ہوں۔ اس قربت کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ عیسیٰ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور محمد عربی کے بعد ان کی امت کی مدد اور نصرت کے لیے عیسیٰ آئیں گے، تو عیسیٰ کا دور رسول اللہ کے دور کے گرد گرد گھوم رہا ہے، آغاز میں بھی، اختتام پہ بھی، ابتدا میں بھی، انتہا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ جس کو مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں نقل کیا کہ جن عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں نکاح ہوگا، جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جا کر بیویاں بنے گی، وہ فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بھی رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی۔ جب وہ رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گی تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے رسول اللہ کے علاقی بیٹے بھی بنتے ہیں، تو اس طرح باپ بیٹے کا تعلق بھی حضرت عیسیٰ سے بنا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے 3 دور ہیں۔ ایک ان کا دور نبوت ہے جو ان کے رفع الی السماء تک تھا، دوسرا ان کا دور ضیافت ہے جس میں وہ اللہ کی مہمانی کے مزے اڑا رہے ہیں، آسمانوں پہ زندہ موجود ہے، اور تیسرا ان کا دور نصرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ تو وہ جو وعدے کا جو تکمیل کا وقت ہے
ایمان لانے کا وعدہ تو سب روحوں نے پورا کر دیا۔ سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معراج کی رات میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تو سارے انبیاء اولین و آخرین سب رسول سب کے سب اقتداء میں آئے، ایمان لایا اور اللہ کے نبی کو اپنا امام مان لیا۔ یہ وعدہ ایمان تو پورا ہو گیا، وعدہ نصرت کا پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصرت کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا سانحہ بھی اس امت پہ گزرنے والا ہے؟ کوئی ایسا مشکل مرحلہ بھی اس امت پہ آنے والا ہے جب اس امت کو بحیثیت امت مدد کی ضرورت پیش آ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی کی رہنمائی کی یا کسی کی وہ سیکورٹی کی تحفظ کی ضرورت پیش آ جائے تو یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں اس امت کے اندر روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنٹ بھر دیا ہے۔ ان کی روحانی ترقی اتنی بلندی پر ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے، دنیا کے ٹاپ کے دجال بھی آ جائیں تو اس امت کے ساتھ وہ نابرد آزما ہو کر فتح نہیں پا سکتے۔ علمی طور پہ فتنے اٹھیں، اعتقادی فتنے ہوں، نظریاتی ہوں یا سیاسی ہوں، کسی بھی طور پر پوری دنیا جمع ہو کر آ جائے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو ظلم، جو آندھیاں اسلام اور اہل اسلام پر چلی ہیں، جتنے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، دنیا کی مقتدر قوتوں نے جس طرح اسلام اور اہل اسلام کو کچلنے کی ہر دور میں کوششیں کی ہیں، جیسے ہلاکو خان کے فتنے کو دیکھ لیں، چنگیز خان کے فتنے کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے انسانی سروں کے مینار تعمیر کیے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خون سے اور ان کی کتابوں کی روشنائی سے دریا دجلہ کے اوپر وہ ان کا پانی کا کلر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لکھے ہوئے علمی مخطوطوں کو، ان کی علمی کتابوں کو دریا دجلہ کے اوپر 12 میل تک لمبے لمبے پل بنائے، کتابوں کو رکھ کر پانی میں۔ اتنا بڑا ستم، پھر اس سے بڑھ کر جب اندلس کے اندر اسپین میں مسلمان ایک وقت میں بحیثیت فاتح کے اندلس میں گئے تھے، اور پھر شومی قسمت جب عبد الرحمن الداخل کا دور آتا ہے، اس کے دور میں مسلمانوں کی فتح زوال میں بدلنا شروع ہوئی، مسلمانوں کی وہ قوت اور شوکت باقی نہ رہی۔ تو اس دور میں مسلمانوں پر فریڈرک نام کا حکمران وہ اس وقت کے عیسائی بادشاہ وہ مسلط ہوئے اپنی قوت لے کر۔ اس وقت مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا، آج بھی اسپین میں، غرناطہ میں، اشبیلا میں ان مساجد کو جا کر دیکھا جائے جو کسی دور میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور عظمت کا نشان ہوا کرتی تھی، آج وہ چرچ بنے ہوئے ہیں۔ آج اسپین، جس کو آج اٹلی کہا جاتا ہے، اٹلی یہ کبھی اسلام کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ اسپین کے علماء اندلس ان کو کہا جاتا تھا، اور اندلس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا ایک عروج تھا، اور اندلس کے اندر یورپی ان وحشیوں کو تہذیب مسلمانوں نے سکھائی تھی۔ یہ یورپ کا وہ بدترین دور تھا جب اسلام وہاں پر پہنچا تو ان لوگوں میں اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا جو غسل کرتا ہو، اور انہوں نے اپنے پادری کی بیٹی کو صرف اس بنیاد پہ قتل کر دیا تھا کہ یہ ہفتے کے بعد منہ کیوں دھوتی ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اتنا بدبودار اور گندا یورپ تھا جو آج دنیا کو تہذیب سکھا رہا ہے۔ پینتھر اٹالے ان کا ایک بہت بڑا پادری تھا، اس نے صرف اپنی چند کتابیں پڑھ رکھی تھی، چونکہ علم پر ان کے خاص طبقات کی اجارہ داری تھی، چونکہ اس طبقے سے نہیں تھا، اسے لوہے کے گرز مار مار کر اسے قتل کر دیا گیا کہ خاص خاندان کے علاوہ کسی کو پڑھا لکھا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ہی ایک پیغام تھا جس نے نیک اور بد کو، امیر اور غریب کو، ہر ایک کو برابر علم کی روشنائی دی، ہر ایک کو تہذیب سکھائی، ہر ایک کو ڈسپلن اور معاشرے کا مفید فرد بنایا۔ لیکن جب اس یورپ سے اسلام کا خارجہ ہوا، اسلام کو وہاں پہ قتل کیا گیا، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، اور دھوکے کے ساتھ جب مسلمان کچھ بچ گئے، چھپے چھپائے ارد گرد چھپے ہوئے تھے، یہ جب فتح ہوا اس وقت موسیٰ بن نصیر کا دور تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، اور جب وہاں پر شکست ہوئی، وہ احمد ابن طولون اور عبد الرحمن الداخل ایسے نااہل حکمران وہاں پر موجود تھے۔ جب اندلس ختم ہوا، اب آج جب دنیا میں اپریل فول منایا جاتا ہے 1 اپریل کو، ہماری قوم کو تو کسی سیاسی ڈرامے
یا کسی سوشل میڈیا پر چلنے والی فلم کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہوتا، یہ تو بس دیکھے دیکھے جشن مناتے ہیں، جدھر آواز لگتی ہے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ بحثیت مجموعی ہماری قوم اس وقت ایک تماش بین قوم بن چکی ہے، اسے کسی لفظ کے، کسی تحریک کے، کسی جو ہے وہ ہنگامے کا پس منظر معلوم نہیں ہوتا۔ یہی 1 اپریل تھا جب وہاں کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کہا جو مسلمان گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، سمندر پہ بحری بیڑا تیار ہے، تمہیں باحفاظت یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ سارے مسلمان بھاگے بھاگے آئے، اور جب بحری بیڑے میں ہزاروں مسلمان مرد، عورتیں اور بچے سوار ہو گئے، اس بیڑے کو سمندر میں لے جا کر غرق کر کے سب کو شہید کر دیا، اور کہا یہ ہم نے ان کو پھول بنایا ہے۔ یہ 1 اپریل کا سانحہ تھا جب مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اور آج ہم 1 اپریل میں آپس میں ایک دوسرے کو پھول بناتے ہیں، جھوٹے فون کر کے، پریشان کر کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر لفظ کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اب جب میں عرض جو کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں پر یہ سانحات بھی گزرے کہ ان کو اندلس میں مارا پیٹا گیا، ان کا نام و نشان مٹایا گیا، ان کو بغداد میں، بخارا میں، سمرقند میں، پوری دنیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں، پوری دنیا میں جتنے جتنے طوفان، جتنے جتنے المیے، جتنے جتنے سانحے اور حادثات امت مسلمہ پر گزرے ہیں، اگر کسی اور مذہب پر اس کا 10واں حصہ بھی گزر جاتا تو اس مذہب کا نام و نشان دنیا سے تو کیا تاریخ کی کتابوں سے بھی مٹ جاتا۔ یہ اسلام کا ہی دمخم ہے، اسلام کا ہی حوصلہ ہے کہ یہ مذہب ہر فتنوں کے بعد ایسے سرخرو ہو کر نکلتا ہے، ایسے شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر ہر دور میں تاریخ بات ماضی کی نہیں بتانی پڑتی۔ یہ ابھی تک جن شہروں کا یا جن جگہوں کا میں نے تذکرہ کیا وہ تو شاید آپ نے کبھی کتابوں میں کسی نے سنا ہو، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں آج سے صرف 20 سال 22 سال قبل ایک دنیا کی 40 کفریہ طاقتیں ایسے چنگھاڑتی ہوئی اتری تھی زمین پر کہ لگتا تھا اب یہ افغانستان کا نام بھی رخ کرتاس سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ نہ پہاڑ ہوں گے، ان الحکم الا للہ، افغان باقی کوہسار باقی، یہ سارے نعرے اب دفن ہو جائیں گے، یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جن کی عمر 30 سال ہے یا 40 سال ہے وہ اس سانحے کے عینی گواہ ہیں، تاریخ کے عینی شاہدین ہیں کہ اسی زمین پہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کل ایک عروج کے ساتھ آئے تھے، ایک شان کے ساتھ آئے تھے، جن کے سامنے بڑے بڑے کلگیوں والوں کی کلگیاں نیچی ہو گئی تھیں، جن کے وردیوں کے لگے ہوئے کلف، جن کے کندھوں پہ جگمگاتے ہوئے چاند ستارے بھی انہیں یہ غیرت نہیں دلوا سکے تھے کہ تم ایک ایٹمی طاقت کے مالک ہو، تم لاکھوں کی افواج رکھنے والے ہو، لیکن ایک فون پہ ان کی وردیوں کی کلگیاں ایسے اتر گئیں جیسے جو ہے وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، بالکل ایسے بیٹھ گئے، اور اپنے کیا دفاعی نظام اور اپنے فوجی اڈے سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ لیکن اللہ نے محمد عربی کی امت کی لاج رکھنی تھی، ایسی لاج رکھی کہ آج 20-22 سال کے بعد وہی چنگھاڑتا ہوا دشمن ایسے دم دبا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی پناہ مانگ رہا تھا کہ مجھے باحفاظت صرف نکلنے کا راستہ دے دیا جائے، مجھے اب افغانستان کی زمین سے کوئی سروکار نہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب آخر کون سا ایسا سانحہ ہے جس کے لیے ہمیں نبیوں کی نصرت کی ضرورت تھی؟ سوال وہی کھڑا ہے کہ جب یہ امت اتنے اتنے بڑے سانحے، ہلاکو خان، چنگیز خان اور فتنہ تاتار اور فلاں اتنے اتنے بڑے سانحے، اعتقادی سانحے جس میں معتزلہ اور خوارج اور فلاں طرح طرح کے فتنوں سے بھی یہ امت دبی نہیں، پھر آخر کون سی پریشانی آ گئی تھی اس امت کو کہ جہاں پر اس امت کے مدد کی ضرورت پیش آ جائے، اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی ضرورت پیش آ جائے؟ حالانکہ قرآن نے جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، جب جنگ خندق میں اور جب جنگ احد میں صحابہ اکرام کے اوپر دشمنوں کا اتنا ہجوم تھا، قرآن کہتا ہے اذا بلغت القلوب الحناجر، ان کے کلیجے منہ کو آگے تھے، اور یہ صحابہ اس وقت کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مدد کی ضرورت تو تب تھی، تب حضرت عیسیٰ آتے، تب اللہ کے نبی نصرت کو آتے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے، اب نصرت کے آنے کی ضرورت نہیں۔ نصرت کی ضرورت کب تھی؟ یہ واقعہ ایسا پیش آیا، ابن سیاد مدینہ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ قریش کے ساتھ ہی عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس دجال کی میں امت کو خبر دیتا ہوں میری زندگی میں تو ظاہر نہیں ہو گیا، میری زندگی میں تو نہیں آ گیا؟ اب اس دجال کو
اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، اس بچے کا انٹرویو لینے کے لیے چل پڑے۔ آپ کو موڑے میں کھجوروں کے ایک ملگجے سے سائے کے اندر، جہاں آدھی دھوپ آدھا سایہ، اس کے نیچے وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، چند دنوں کا بچہ ہے۔ اس سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ حیرت کی بات، چند دن کا بچہ اتنی فصیح بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا نہیں، یہ بات تم جانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور بڑی، یہ ایک امتحان تھی، آزمائش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے انور پر پریشانی کے آثار دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ غمزدہ نہ ہوں، مجھے اجازت دو میں تلوار کے ساتھ ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، ایک اس کا میں سر قلم کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے پہ پریشانی نہیں میں دیکھ سکتا، آپ غمزدہ نہ ہو، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر تو یہ دجال ہوا، اگر تو یہ واقعی دجال ہے، میری زندگی میں اگر یہ ظاہر ہو گیا دجال بن کر تو میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر یہ میری زندگی میں ظاہر نہ ہوا تو یاد رکھو اللہ نے میری امت کو دجال کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں دی ہوئی۔ یہ تاتار سے لڑ سکتی ہے، امریکہ یورپ سے ٹکرا سکتی ہے، روس کی قوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے یہ امت، یہ بڑے بڑے فتنوں کے ساتھ نابود آزما ہو سکتی ہے، لیکن دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، اس فتنے کے ساتھ لڑنے کی اللہ نے اس امت کو طاقت ہی نہیں دی۔ میری امت کو یہ طاقت نہیں دی گئی، اگر میری زندگی میں ظاہر ہوا تو عمر میں خود اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے جانے کے بعد دجال آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے روک کے رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راج الیکم قبل یوم القیامہ، وہ قرب قیامت آئیں گے اور آ کر دجال کو وہ قتل کریں گے، چونکہ دجال مادی قوتوں کا نقطہ عروج ہوگا۔ جب مادیت کا عروج آئے اس کو شکست دینے کے لیے روحانیت کا عروج ہونا چاہیے، تو روحانی درجے کے اعتبار سے عیسیٰ روح اللہ کا آنا ضروری ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ ہے، وہ آئیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اب دنیا کی روحانی ترقی کا جو نقطہ عروج تھا وہ سب سے بڑا نقطہ وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی کا وجود ہونا یہ روحانیت کا نقطہ کمال ہے، یہ روحانیت کا نقطہ عروج ہے کہ پیارے پیغمبر جہاں پر موجود ہیں، اور جب ان کا دور دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جیسے جیسے ان سے ہم دور ہوتے جائیں گے روحانیت کم ہوتی جائے گی، مادیت ترقی کرتی چلی جائے گی۔ اگر کل کے دور کی ہم سائنس کو دیکھیں، کل جو ایک شافٹ کسی گاڑی میں گھومتی تھی، اس شافٹ کا گھومنا جس کے ساتھ وہ انجن چلتا ہے، اس کے پسٹن کا حرکت کرنا کل اگر سلو تھا تو آج تیز ترین ہے۔ کیوں؟ کل کی انجینوں پر آج کی انجینیں غالب آ چکی ہے، کل کے کمپیوٹر پہ آج کا کمپیوٹر زیادہ تیز ہے، آج کی مشینری بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا مادیت اپنے اعلیٰ ترین معیار پر ہوگی کہ لوگ آسمان کے ستاروں پہ کمندے ڈالیں گے، لوگوں کے جہاز ان عالمی طاقتوں کی مادی قوت بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اس وقت مادیت کا نقطہ کمال ہوگا اور لوگوں کی روحانیت تباہ ہوتی 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 اس سطح پر پہنچ چکی ہوگی کہ روایات میں آتا ہے وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اگر کوئی روڈ کے اوپر بدکاری کرنے والا ہے تو اس کو جو شخص اتنا کہہ دے گا کہ بھئی یہ کام تم کہیں پردے میں کر لو، یہ کام تم کرنے سے منع نہیں کرے گا، صرف اس کو چھپ کر کرنے کا مشورہ دے گا۔ فرمایا اس دور کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ ایک وقت امت پہ ایسا آنے والا ہے کہ جب بدکاری سے روکنا تو دور کی بات، بدکاری کو چھپ کر کرنے کا مشورہ دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اب ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ اب کی بے حیائی کی جو لہر چل رہی ہے، اب ہم مادیت کے جس بے حیائی اور روحانی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب ایسی روحانی تباہی کے دور میں عیسیٰ روح اللہ کا آنا یہ امت کا عقیدہ ہے، امت کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے اور دجال کو قتل کر کے امت محمدیہ کی مدد اور نصرت کریں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں ہوتا تو یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیا ختم نبوت کے الٹ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب پرانے چاہے عیسیٰ تو کیا حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب آ جائے، ان کے آنے سے محمد عربی کے منصب پہ فرق نہیں آتا، منصب خاتم النبی
نبیین کا وہ تاج ختم نبوت وہ ہمارے پیغمبر کے سر پر ہے. اب یہ تاج کا شریکار بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس تاج کو اتار کر کوئی اپنے سر پہ بھی نہیں رکھ سکتا. وہ آخری ہستی ہیں, خدا کا آخری پیغام ہے اس زمین پر. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سلسلہ نبوت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے, وہ بحیثیت امت, اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ کو 3 دور ملے. حضرت عیسیٰ کو جو 3 دوروں کی خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. پہلا دور ان کا دور نبوت ہے جس میں وہ بحیثیت نبی زمین پر خدا کا پیغام پہنچاتے رہے. دوسرا ان کا دور ضیافت ہے جس میں وہ فرشتوں کے ساتھ رک کر اللہ کی مہمانی کا لطف اٹھا رہے ہیں. تیسرا ان کا دور نصرت ہے جب وہ آئیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی, میری اور آپ کی دجال کے فتنے مقابلے میں مدد اور نصرت کرے. اب بات یہ ہے, اب ہمارے ملک عزیز کے اندر نہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے جہاں پر ایک فتنے نے جنم لیا جسے قادیانیت کا فتنہ کہا جاتا ہے, انہوں نے اس بات پہ شب خون مارا کہ مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا یہ درست نہیں, یہ عقیدہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت میں پیدا ہونا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے, یہ وسیلہ مسیح بن کر آ گیا ہے, یہ پیدا ہو چکا ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا نہیں ہے. اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو, ہمارے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں, آسمان کے اوپر ایک قرہ زمہریر ہے, قرہ ناریہ ہے, قرہ حاریہ ہے, آگ کے بڑے بڑے سمندر ہیں آسمانوں پر, اس کے بعد زمہریر ہے, برف کے سمندر ہیں. ان سے گزر کر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمانوں پر چلے گئے؟ بندہ ان کم عقلوں سے پوچھے, اللہ نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ اپنے رکشے پہ بٹھا کر چھوڑاؤ؟ تمہیں رزم میں تو نہیں لگا تھا کہ اپنی گاڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر آؤ؟ غم زدہ تو تم تب ہو جب یہ ڈیوٹی تمہاری ہے. وہ آسمانوں پہ اٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کا قرہ ناریہ بھی ہے, جس کا قرہ حاریہ بھی ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے پہلے اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کر کے بتا دیا, جو چیز تمہیں کچھ اثر دکھاتی ہے اس کے سارے اثرات خدا کے حکم کے پابند ہیں. کوئی آگ کا جلانا اپنی مرضی سے نہیں ہے جب تک خدا کی مرضی شامل نہ ہو. برف کا ٹھنڈا کرنا تب تک نہیں ہے جب تک خدا کی مرضی شامل نہ ہو. اللہ چاہے تو جو رب ابراہیم کو اسی سرزمین پر جلتی ہوئی آگ سے بچا سکتے ہیں, اور بلکہ ابراہیم جو کیا اس امت کے ابراہیم کو دیکھیے, حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ, یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں, صحابی نہیں بنے, اللہ کے نبی کا زمانہ ضرور پایا ہے. اس دور میں یمن میں اسود انسی نے دعوی نبوت کیا. اس اسود انسی نے ان سے کہا مجھ پر ایمان لاؤ. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تجھ پر ایمان کیوں لائیں, ہم تو محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں, تیرے لیے ہمارے پاس کوئی رائی کے دانے جتنی بھی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو. دراصل وہ پر ایک روب قائم کرنا چاہتا تھا کہ میں اتنی اذیت دوں, اتنی سخت ان کو سزا دوں کہ دوبارہ کوئی نام نہ لے میری نبوت کے خلاف اٹھنے کا. چونکہ وہ اسود انسی یمن کا بادشاہ تھا, بڑا ایک بیوروکریٹ حکمران کہہ لیجئے, بڑی پاورفل اقتدار رکھنے والا تھا. آگ جلائی گئی, حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں ڈال دیا گیا. حضرت ابو مسلم خولانی کے ایمان کا اندازہ لگاؤ, کیسا مضبوط ایمان تھا. جلتی ہوئی چخا میں ادھر نبی جائے, نبی مقام اطمینان میں ہوتا ہے, نبی کا دل ہر وقت مقام تصدیق میں رہتا ہے, اطمینان میں رہتا ہے. امت کا دل ہر وقت مقام اضطراب میں رہتا ہے. یہ نبی اور امتی کا فرق ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے, نبی کے دل کے اوپر ذرا بھی خدشہ نہیں آتا, کیونکہ نبی براہ راست خدا کی نصرت اور مدد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا, اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی, ذہن میں تو یہ تھا اب تک تو کباب بن چکے ہوں گے, جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے, دیکھا تو بڑے خوش و خضوع سے آگ میں بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کر دیں. آگ سے اللہ نے ان کو بچا دیا. جب وہ باہر نکلے, اب ابو اسود انسی کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اب یہ بچ گیا ہے, میرے جو مریدین ہیں وہ اس کے پیچھے نہ لگ جائے. بہت سے لوگوں نے اسود انسی کو چھوڑا, محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا. اب اس نے اسود انسی نے کیا کیا, ان کو جلا وطن کر دیا. یہ آئے, جب آئے تو اللہ کے مدینے میں آئے کہ میں اللہ کے نبی کو جا کر کارگزاری سناتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. لیکن وہاں تو پہلے ہی خبر پہنچا دی گئی تھی اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے. اب اتنا, اب دیکھیے خوش قسمتی, دیکھیے ایک شخص صحابی بن سکتا تھا
بجائے اسود انسی کے ساتھ جو ہے وہ الجھنے کے اگر مدینے کا سفر کر لیتے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیتے، صحابی بن جاتے۔ لیکن جو مشن پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ منصبوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ صحابی کا منصب ہے یا تابعی کا منصب ہے یا قیامت تک کوئی آنے والا کسی عام امتی کا منصب ہے۔ اصل ڈیوٹی محمد عربی کی تابعداری ہے، وہ صحابی بن کر ہو، تابعی بن کر ہو، یا صبح قیامت تک ایک عام مسلمان بن کر ہو۔ جو رسول اللہ کی نوکری کرنے والے ہوتے ہیں وہ عہدوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے صحابی کا منصب بننے کی بجائے اسود انسی سے الجھے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی بات کی، آگ میں ڈال دیے گئے۔ جب مسجد میں آئے مدینہ میں آ کر اپنا اونٹ مسجد میں بٹھایا اور ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ کوئی نوارد آدمی ہے، آ کر پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن سے۔ انہوں نے کہا یمن میں وہ ایک واقعہ ادھر بڑا سن رہے ہیں، بڑی معروف آواز سن رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کذاب اور دجال اسود انسی جھوٹے نے آگ میں ڈالا تھا، تو اس مسلمان کا کیا ہوا، کیا بنا وہاں پہ معاملہ؟ متضاد خبروں میں سچی بات بتاؤ، آپ وہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں وہاں تھا۔ یہ نہیں کہا وہ میں ہی تھا، کہا میں وہاں تھا۔ کہا کیسا ہوا معاملہ؟ کہا آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی مدد آئی اور بچ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی میں قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا وہ تم ہی ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ان کو کھڑے کیا، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے ابو مسلم، خدا کے لیے میرے لیے اور امت محمدیہ کے لیے دعا کرو، اللہ کے نبی ہمیں تیری خبر دے کر گئے ہیں کہ اگر میری امت کا کسی نے ابراہیم دیکھنا ہے تو ابو مسلم خولانی کو دیکھ لے۔ کہا عمر جب وہ آئے اس سے میری امت کے لیے بھی دعا کروانا، اپنے لیے بھی کروانا۔ اس سے پتہ چلا کوئی صحابی نہ بھی ہو، اعلیٰ درجے کا بزرگ نہ بھی ہو، لیکن رسول اللہ کی نوکری کر لے تو بڑے بڑے منصبوں والے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہی تو وجہ ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس کا ایک اصول تھا، وہ کبھی داڑھی منڈے کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کسی جو داڑھی کٹواتا تھا، شیو کرواتا تھا، کہتے نہیں تو نے میرے نبی کی سنت پہ اس طرح چلایا ہے، میں تیرے ساتھ سلام نہیں کر سکتا، اس کا اکرام نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کوئی عزت سے پیش نہیں آتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی تانگے پر آیا، اس وقت تانگے ہوتے تھے، کلین شیو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، مولا احمد علی لاہوری نے اپنے جوتے چھوڑے، ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے بڑی عزت کے ساتھ لے کر آئے، لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ لوگ حیران کہ حضرت کبھی تو آپ کسی داڑھی منڈے کا سلام کا جواب نہیں دیتے، اور آج ایک کلین شیو پینٹ شرٹ پہننے والے کو اپنی مسند پر بٹھا کر اتنی عزت دے رہے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، یہ نظام کے اندر ہے، اس نے نظام کے اندر رہتے ہوئے 1953 کی تحریک میں ختم نبوت کے کام کی وہ خدمت کی ہے کہ باہر جانے دینے والے بھی وہ خدمت نہیں کر سکے۔ آج اس کو جو میں نے عزت دی ہے اس کی اس نوکری کی وجہ سے عزت دی ہے جو اس نے رسول اللہ کی نوکری کی ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ختم نبوت کا کام کیا۔ اس کا جو مقام اللہ کے ہاں، وہ تم اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس امت کا معیار ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے معاملے میں امت کا عقیدہ یہ ہے وَإِنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر موجود ہیں، وہ دوبارہ قرب قیامت آئیں گے محمد عربی کی امت کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، لیکن آخری نبی ہمارے ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ان کی نبوت آخری ہے، وہ زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے، ان کے بعد کوئی خدا کا پیغام نہیں لائے گا۔ یہی تو وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا علی کس لیے رو رہے ہو؟ فرمایا انقطع خبر السماء منا، ہم سے آسمان کی خبریں اب اٹھ گئی ہیں، اب آسمان سے ہمیں کون خبریں دے گا؟ اب صبح قیامت تک کوئی آسمانی خبر نہیں آئے گی۔ جو خبر دینے والی ہستی تھی وہ اللہ نے ان کو واپس بلا لیا ہے۔ امت نے اس بات کو، عقیدے کو سمجھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آؤ، ہم مسلمانوں کی لا علمی، ہماری نالائکی سمجھ لیجئے، ہم جو ہے نا دنیا کے اندر ایک مزاج بھی ہے انسانوں کا، جو غالب ہو ان کی اتباع کی جاتی ہے، جو غالب ہو ان کی تہذیب کو اپنانے پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کا فتنہ آیا تھا، انگریز اپنی دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اور بھی بہت کچھ لے کر آیا، ایک وہ قباحت ساتھ کرسمس کی لے کر آیا تھا۔ کرسمس کی قباحت کیا تھی؟ 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ تو ان کا نظریہ ہے۔
لیکن ان کے نظریے میں وہ کہتے ہیں کرسمس ڈے کا مطلب ہے خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب عیسائیوں کا تو چلو یہ عقیدہ ہے، وہ تو کافر ہے ہی، انہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو خدا کا بیٹا بنایا۔ دکھ ہمیں اپنے مسلمانوں پہ ہے، تو افسوس ہمیں اپنے اس نظام ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے اس سکول و کالج کے اس بیچ کے ساتھ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا حیا نہیں رہا، ان کو اتنی تہذیب نہیں رہی۔ جب یہ عیسائیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے طور پر ان کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، گویا کہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، خدا کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا ہے۔ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا گویا کہ آپ نے یہ عقیدہ تسلیم کر لیا ہے کہ خدا کے بیٹے بھی ہیں، خدا کی رشتے داریاں بھی ہیں۔ تمہارا اور میرا عقیدہ تو یہ ہے قل هو اللہ احد لم یلد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کا باپ ہے، وہ سارے رشتوں سے بے نیاز ہستی ہے۔ اور جو کرسمس ڈے پہ مبارکیں دے، عیسائی تو کافر ہے ہی، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کی عقل پہ کون سے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ان کی عقل و شعور کے اوپر کس نے مٹی ڈال دی ہے کہ یہ اسی کرسمس کو عیسائیوں کے ساتھ ہم آہنگی منانے کے لیے، اظہار محبت کے لیے کبھی کرسمس ٹری پیش کر رہے ہیں، پھولوں کے بگے پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی کرسمس کارڈ پیش کیے جا رہے ہیں۔ تف ہے ایسی سوچ پر۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سیرت پہ، اس دین پر چھوڑ کر گئے تھے؟ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم میں سے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ کے رسول محمد عربی بہت غیرت مند ہے، کسی بے غیرت کو اس دین میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری نمازیں روزے رکھو اپنے پاس، ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ تم چاہے حاجی صاحب ہو، نمازی ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، لیکن جب تم نے محمد عربی کے دشمنوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اب تم ان کے تو ہو سکتے ہو، اللہ کے رسول کے نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگوں نے دین کی ایک نئی تشریح اپنی گھڑ رکھی ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے۔ محبت ان سے کی جائے گی جو رسول اللہ کے ہیں، محبت پیار ان کے لیے ہے جو ہمارے آقا کے ہیں۔ جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ تم ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو۔ تمہاری محبت بھی خدا کے لیے ہو، تمہاری نفرت بھی خدا کے لیے ہو۔ ہماری نفرت ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ذاتیات کی بنیاد پر ہم نفرت کرنے لگے تو روز دنیا میں دنگل ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ جب انہوں نے مرہب کو لڑائی میں مار گرایا تھا اور بالکل اسے قتل کرنے کے قریب تھے، اس نے کیا کیا تھا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تھا۔ تو حضرت علی سینے سے اتر گئے، اسے چھوڑ دیا۔ کہا آپ کیوں چھوڑ رہے ہو جبکہ میں تمہارے قتل میں تمہارے ایک لمحے صرف مجھے ذبح کرنے کی دیر باقی ہے؟ کہا پہلے میں اپنے رب کے لیے لڑ رہا تھا، اب مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا ہے، اب تجھے قتل کرا تو میری یہ دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، ذاتیات کے لیے ہوگی۔ اور کوئی مسلمان اپنی ذاتیات کی بنیاد پہ نہ دوستی رکھتا ہے نہ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہمارا ایمان۔ لیکن افسوس آج آپ دیکھ لینا 25 دسمبر کو کرسمس آئے گی سکول و کالج میں، اور یہ امن کمیٹیوں والے بد امن لوگ، یہ سب سے بڑے امن کمیٹیوں میں، چونکہ ان کو شوق ہوتا ہے، چونکہ ڈی پی او، ڈی ایس پی اور بڑے بڑے ریاست کے اہم ذمہ داران بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے چاپلوسی کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ چاہے کوئی مذہبی مولوی ہو چاہے کوئی غیر مولوی ہو، سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہے کہ ہندوؤں کا تہوار ہو، ان کی ہولی کے موقع پہ ان کو رنگنا شروع کر دیں گے، اور کبھی عیسائیوں کے کرسمس ڈے ہو ان کے ساتھ ان سے معذرت نہیں کی جا سکتی۔ امن کمیٹی کا کہاں یہ مطلب ہے اس امن کا کہ تم اپنے پیغمبر کے دین کی سودے بازی پر امن قائم کرو؟ ایسے لعنت بھیجتے ہم ایسے امن پر جہاں ہمارے پیغمبر کے دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہو، ہمارے نبی کے دین کے مد مقابل عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہو، اور آپ کہو چونکہ ہم امن کمیٹی کے ممبر ہیں ہمارے لیے ساری بغیرتیاں جائز ہیں۔ ایسے بغیرتوں کو ریاست کی امن کمیٹیاں تو برداشت کر سکتی ہیں، میرے محمد کا دین برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ایمانی غیرت بھی ہونی چاہیے، کچھ انسان کے اندر اپنا جو ہے وہ کچھ قد و کاٹ بھی ہونا چاہیے، اپنی حدود کا لحاظ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری حدود ہیں، ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں، ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ خدا ان تمام الزامات سے پاک ہے کہ انہیں کسی کا باپ کہا جائے یا کسی کو ان کا بیٹا کہا جائے۔ اللہ ان سارے الزامات سے بری ہے۔
اب کرسمس آئے گی، اس کے بعد پھر جتنے بھی بے ایمانوں کے تہوار ہیں اس میں آپ بے ایمانوں کو ڈھونڈ لیا کریں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا عیسائیوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ گائے ذبح کی ہو، مسلمانوں سے جذبہ ہم آہنگی میں ہم بھی گائے ذبح کر دیں، ہم بھی بکری ذبح کر دیں، یا رمضان مبارک میں تمہارے ساتھ مل کر وہ بھی 30 روزے رکھ لے۔ یہ ساری ہم آہنگیوں کا جذبہ ہمیں کیوں چڑھا ہوا ہے؟ یہ سارے جنون، سارے جو ہے وہ بے وقوفی کے جو شیاطین ہیں وہ ہمارے سر پہ کیوں ناچ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں اتنی غیرت نہیں آتی کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں؟ ہم اپنے عقیدے کے خلاف، اپنے نظریے کے خلاف نہ کسی کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آخری بات سنا کر میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث جب فوت ہوئے، یہ واقعہ میں نے اسی مسجد میں شاید پہلے بھی سنایا ہے، لیکن شاید کچھ لوگ شریک نہ ہوں، دوبارہ سن لیں تاکہ ایمانیات کی سمجھ آ جائے ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے تھے، فوت ہونے کے بعد وہ فوت ہوئے، کسی نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کے اوپر سانپ گھوم رہا ہے اور ڈنگ مار رہا ہے، ان کے کبھی حلق کے اندر جاتا ہے، کبھی ناک میں جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی اتنے نیک اعمال کیے، لیکن یہ کیا ہوا؟ تمہارے اندر سے یہ سانپ کیوں ڈس رہا ہے تمہارے ہونٹوں پر؟ اس نے کہا ایک دفعہ ہندوؤں کی دیوالی کا دن تھا، وہ دیوالی منا رہے تھے، جب یہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، کہہ رہے میں مدرسے میں جا رہا تھا پان کھاتے ہوئے، تو میں نے پیپ تو وہ پان کی پھینکنی تھی، راستے میں ایک گدھا کھڑا تھا، میرے دل میں مذاق سوجی، میں نے چلتے چلتے کہا ارے گدھے میاں، یہ ایک مذاق کیا، ارے گدھے میاں دنیا میں سارے ایک دوسرے کو رنگ رہے ہیں، آج تجھے کسی نے رنگ نہیں دیا، چلو میں تجھے رنگ کر دیتا ہوں۔ کہہ رہے میں نے گدھے کے اوپر پچکاری پھینک دی، گدھے پہ رنگ لگا دیا۔ اللہ کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ تو میرے دین کا تابعدار ہو کر نام لیوا حدیث میرے نبی کی پڑھائے، قرآن میرے میرا نازل کردہ قرآن پڑھائے، اور ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرے، گدھے کے اوپر رنگ پھینک کر کہے آج تجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ اس کے منہ پر قیامت تک سانپ کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ تیری یہی سزا ہے کہ تو نے جو محمد کے دین کے مقابلے میں ہندوؤں کے دین پر تو نے عمل کیا تھا، اللہ کو یہ ادا تیری پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہے اس معاملے میں، ہمیں کیوں اتنی غیرت نہیں آتی؟ اور بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرنا جانے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض علماء نے لکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے ایمان کی دولت کیسے دی؟ ہمارے متین خالد صاحب نے اس پہ بہت جامع کتاب لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اس پر مقدمہ میں نے لکھا، تو اس میں میں نے اس واقعے کو لکھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں تھے، عرب کے نامی گرامی پہلوان تھے، ایمان نہیں لائے۔ جب یہ شکار کھیل کر گھر میں آئے، شکار کھیل کر واپس آئے، تو ان کی اہلیہ نے کہا آج تمہیں پتہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں نماز پڑھنے آئے، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈال دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آئے، سجدے کی حالت میں ہیں، اوپر اوجری رکھ دی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچی ہیں، بعض روایت کے اندر ہے کہ دوسری بیٹی حضرت رقیہ تھی، وہ اوجری کو کھینچ رہی ہیں، بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، باپ کے سر سے اوجری کھینچی نہیں جا رہی، خیر وہ تکلیف ختم ہوئی، انہیں پانی لایا، اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دھویا، نجاست اس خبیث نے، اس ابو جہل نے پھینک دی تھی۔ اب یہ گھر میں بیٹھے کھانا کھانے لگے، اس کی اہلیہ نے کہا آپ کو پتہ ہے آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، کہا وہ آج حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے ان کو اوپر اوجری رکھ کر اہانت کی، مذاق اڑایا اور ٹھٹھا اڑایا، وہیں سے جوتا پہنا، ہاتھ میں کمان نہیں، تلوار بھی نہیں اٹھائی، ہاتھ میں کمان نہیں، بتا کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو ابو جہل وہ مکے کی جو حرم کی حدود کے اندر بیٹھا اور اپنی فخر سے اپنے وہ کارنامہ سنا رہا ہے، آج محمد نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو اوپر اوجری رکھ دی، اپنا فخر سنا رہا ہے۔ اور یہ ابو جہل اس دور میں عرب کا سردار تھا، عرب کا سب سے بڑا کمانڈر تھا، پہلوان تھا، لیکن حضرت حمزہ نے کیا کیا؟ صرف اس غیرت کی وجہ سے کہ میرے بھتیجا وہ نبی ہے، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن تجھے کس نے حق دیا اس کی اہانت کرنے کا؟ جا کر کمان اس کے سر پر ماری، اس کا سر پھٹ کر لہو لہان ہوا، کہا یاد رکھ آج تو صرف میں نے تجھے کمان ماری ہے، دوبارہ میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، نبی نہیں کہا کہ وہ میرے نبی ہے، نہیں، کیونکہ یہ خود کافر تھے، نبی نہیں کہا کہ آئندہ سے میرے بھتیجے کی طرف میں نے آنکھ سے بھی دیکھا میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے نبی کے لیے اتنی غیرت دکھائی ہے، اللہ نے دل سے کفر نکال کر دل کو ایمان سے بھر دیا۔ اور وہی حضرت حمزہ اس ایمانی غیرت کی وجہ سے رسول اللہ کے اتنے قریبی ہوئے، پھر انہوں نے اس کا خون بہایا تھا، اللہ نے ایسی ٹکڑوں والی شہادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے نبی نے 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا۔
یہ کسی کے حصے میں نہیں آئی یہ سعادت۔ 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، ایک ایک صحابی کو رکھا جاتا، حضرت حمزہ کا جنازہ وہی پڑا ہے، ایک ایک صحابی کو لایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ رکھ کر جنازہ ہو رہا ہے، تو 70 بار جس کا جنازہ پڑا وہ حضرت حمزہ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے نبی کے لیے غیرت دکھائی تھی، اپنے نبی کے لیے غیرت دکھائی تھی۔ تو اس کرسمس ڈے کے موقع پہ اور ایسے اپریل فول پہ اور ایسے جو مدر ڈے اور فادر ڈے اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا دن ہمارے اندر آتے ہیں، نحوستیں آ رہی ہیں، ان دنوں پہ ہمیں بھی چاہیے ہم ایمانی غیرت دکھایا کریں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم کہیں ہم تو اپنے نبی کے ساتھ ہیں، نہ ہماری نمازیں ہیں نہ ہمارے روزے ہیں، ہمارا کون سا عمل ہے جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکے سوائے اس بات کے کہ ہم اپنے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، نبی کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور اللہ کے دربار میں یہ بات پیش کر دیں، اے اللہ میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے نا، سادہ سے دیہاتی، آ کر مسجد نبی میں پیشاب شروع کر دیا۔ آپ کو 2-4 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، پھر سال بعد ہی باری آنی ایسی ہے نا جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب اس صحابی سادہ سے دیہاتی صحابی مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اسے روکنے کو دوڑے تو آخر میں رک جاؤ، کر لینے دو، خیر کر لینے دو۔ اللہ کے نبی کی بصیرت دیکھو کتنی فوری فیصلہ کرتی ہے۔ عرب کے اندر تو پانی ان دنوں ویسے ہی کم تھا، اگر وہ صحابی دوڑتے ہوئے پیشاب کر دیتے پوری مسجد دھونی پڑتی، پانی ملتا نا، آپ ایک ہی کونے میں کر لینے دو، ایک ڈول پانی بہائیں گے مسجد صاف ہو جائے گی، فی الحال سے فارغ ہونے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول سمجھانے لگے اس کو، بیٹا یہ مسجدیں ہیں، یہ عبادت گاہیں ہیں، یہاں پر جو ہے ایسے کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ اتنے دیہاتی سادہ صحابی، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کے سادہ سے صحابی نے بھی ہمارے وہ مسئلے حل کر دیے کہ قیامت کی صبح تک کا کوئی مجتہد امام بھی وہ مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے اتنا امت پہ احسان کیا، اللہ کے نبی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، یہ کام نہیں کرتے، اور ساری بات سن کر کہہ رہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ یہ نیا سوال، یعنی پچھلی بات کا کوئی اثر نہیں، اگلا سوال اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول تھوڑا سا نا جس کو کہتے ہیں خفگی ہوئی، فرمایا میں کچھ سمجھا رہا ہوں جواب کچھ دے رہا ہے۔ کہا تو نے تیاری کیا کی ہے اس کی؟ پہلے یہ تو بتاؤ، تجھے بڑی آگ لگی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ قیامت کب آئے گی، تیاری کر لی ہے اس کی تو نے؟ یہ ڈانٹنے کے انداز میں پوچھا۔ ان کا جواب سنیے صحابی کا، کہنے لگے میری تیاری کیا ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اس دیہاتی پینڈو صحابی کی وجہ سے یہ کہہ دیا قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا مسجد میں پیشاب کرنے والا بھی اگر اللہ کے رسول سے محبت کرے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں، ان کے دشمنوں سے نفرت کریں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔